اس کے خلاف بہت اچھا کیا. کون سی وائلیشن کی آپ بتائیے گا ہمیں, کیا وائلیشن کی ہے ہم نے؟ ہم بالکل اس کو سے اس کے باوجود اندر آیا گیا. اچھا, یہ جرم کس کتاب میں ہے, کس قانون میں, ہم دیکھ لیں گے. لیا اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے کوئی؟ تو پھر جس عمل کا ملک کو فائدہ نہ ہو وہ کسی کو کوئی اقتدار میں طول نہیں دے گا. بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی کانفرنس تھی. جو جذبات یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ قوم کے جذبات ہیں, وہ صرف چند تصویر یا ویڈیو. سلمان اکرم بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ واٹ نیکسٹ, اگلا لائے عمل کیا ہے آپ دیکھیں یہ سامنے آئے گا. لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ ملک کا جمہوری عمل, سیاسی عمل چلتا ہے, اپنا راستہ خود وہ ڈھونڈتا ہے. سر؟ ہماری آواز اٹھتی رہے گی پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, عدالتوں میں اٹھے گی, سڑکوں پہ. سر نظام کے جو مالکان ہیں وہ کہتے ہیں اب خطرہ نہیں ہے, ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے, ججز بھی مرضی کے آ گئے دیکھیں ہیں. گے کیا ہوگا, دیکھتے رہیں اب آپ. دیکھیں یہ چیزیں بیمانی ہو جاتی ہیں جب تاریخ موڑ مڑتی آج ہے. کی یہ کانفرنس جو 2 روزہ ہوئی ہے یہ بھی نشستن گفتن برخاستن نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی کانفرنس تھی. جو جذبات یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ قوم کے جذبات ہیں, وہ صرف چند معاہدین کے جذبات نہیں ہیں. قوم اب متفق ہے. دیکھیے ہم رابطہ رکھتے ہیں پاکستان کی عوام سے, پاکستان کے نوجوانوں سے, وہ سندھ میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچستان میں ہو. یہ اب قوم کا فیصلہ ہے. قوم اب نہیں سہے گی مزید فسطائیت کو. اس ایونٹ کے بعد اب نیکسٹ کیا کون سا ایونٹ ہوگا؟ کیا سڑکوں پر نکلنے کے ارادے رکھتے ہیں؟ تمام آپشنز ہمارے سامنے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں, سب کچھ ہوگا. ہم توقع کرتے ہیں کہ فسطائیت کی جو قوتیں ہیں ہوش کے ناخن لیں گی, بیٹھیں گی, بات کریں گی, اور جو جبر ہے, جو اغوا کاری ہے, جو الیکشن کی لوٹ ہے, اس کو واپس کریں گی. یہ ہونا چاہیے, اس سے آگے بات جانی نہیں چاہیے. لیکن اگر فسطائیت بڑھی تو پھر فسطائیت کا جواب دیا جائے گا. اچھا سر, سچ بولنے کا بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں سیاست میں. آج جو بیرسٹر گوہر نے مولانا سے متعلق گفتگو کی ہے, جو 26ویں ترمیم سے متعلق جو کچھ ہوا, اس کے بعد مولانا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی بات ہوگی, ایسا امر ہوگا جو مانے ہو. دیکھیں یہ تو ایک کامران مرتضیٰ صاحب نے چونکہ کچھ گفتگو کی تھی, گوہر صاحب نے اس کا جواب دے دیا. لیکن اس وقت جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ ان سب سے بہت بڑی بات ہے. وہ قوم کے مستقبل کی بات ہے, وہ تاریخی عمل کا حصہ بننے کی بات ہے, وہ جمہوریت کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ان چھوٹی موٹی باتوں سے. مولانا سے اتنے مذاکرات کیوں ہو رہے تھے کہ اگر آپ کا متفق ہی نہیں ہو رہے تھے بیرسٹر ہم گوہر؟ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ووٹ نہ کریں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. ہمارا مقصد تو یہ تھا, ہمارا مقصد تھرو آؤٹ یہ تھا کہ ان کو روکا جائے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے سے. یہی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ کے گئے تھے کہ 7 بندوں کو اٹھا لیے, 14 بھی اٹھا سکتے ہیں. ہم تو آرٹیکل 199 نہیں ختم کروانا چاہ رہے, ہم 10 نہیں ختم کروانا چاہ رہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سام کے دانت نکال دیے. جی کچھ چیزیں انہوں نے ضرور بچائی, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ کی حالت ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, وہ ایک زہر ہے جو پورے آئینی نظام میں سرایت کر گیا ہے. لہٰذا ہم نے بالکل مخالفت کی. ہم نے آخری دن تک کہا کہ ووٹ نہ ڈالیے اس کے حق میں. اعلامیہ میں مشترکہ طور پر کہا گیا ہے کہ اکٹھی جدوجہد ہوگی اس کے لیے, لیکن جاتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا یہ گفتگو ہوئی ہے یہیں ختم ہو جائے گا, آگے کوئی سلسلہ نہیں ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں. کب کہا انہوں نے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں. آج کا جو اعلامیہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں دیکھا گیا ہم نے. دیکھیں رہائی تو ہوگی جب قانون اور آئین کا نفاذ ہوگا. ہم اور کسی طریقے سے تو رہائی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں آئین اور قانون کا نفاذ ہو, رہائی اپنے آپ ہو جائے گی. آج اعلامیہ میں مطالبہ سامنے نہیں ہے, آپ لوگوں نے یہ نقطہ نہیں رکھا. دیکھیں یہ سیاسی ورکرز کی بات ہوئی, یہ تحریک تحفظ آئین کی بات ہے. یہ پی ٹی آئی کا کوئی انفرادی اعلامیہ نہیں ہے. اس میں بالکل شامل ہے تمام سیاسی ورکرز کی رہائی. الگ حیثیت میں بھی اس کے اوپر آگے چلے گی. عمران خان سے چونکہ ان پٹ لینا بہت ضروری ہے, اس اعلامیے کو عمران خان سے ڈسکس کیا جائے گا یقینی طور پر. نہیں, اس اعلامیے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بالکل اتفاق ہے ہمیں. اس اعلامیے کی تمام باتیں وہی ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں, جو ہمارا بیانیہ ہے, اس سے فرق کچھ بھی نہیں ہے اس اعلامیے. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی تو کہہ رہے ہیں بالکل کہ ہمیں کسی قوت سے مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے انہیں ایگزٹ کی بات ضرور کرنی ہے, آپ سیف ایگزٹ لیں. جی دیکھیں عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے. ہم نے جب مذاکرات ختم کیے تو یہی وجہ تھی, ہم پہ بالکل یہ بات عیاں ہو گئی کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے ہر سیاسی کہہ دی, چاہے عمران خان صاحب ہو, مرتضیٰ جتوئی صاحب ہو, جو بھی ذکر کر دیا.
असूली बात होती है। अब्बासी साहब, जिन्होंने आपको आज ये कमरा नहीं खोलने दिया, वो आगे आपको क्या कुछ भी नहीं करने देंगे? तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे पहले आए हैं, हमने बहुत देख लिए। आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब नेक्स्ट लाएमल क्या, अगला लाएमल क्या, सड़कों पर भी निकलेंगे आप लोग? सड़क बाद में आती है, पहले अपोजिशन की सोच को मुतफिका करना है। एक साल से अपोजिशन सोच में इत्तेफाक नहीं कर सकते, अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी भी इख्तलाफात हैं, वो दूर करना है। अपोजिशन की सोच एक बड़ा नहीं है, लेकिन कम अज कम आप आइन शायद के मामले मौलाना की पर बात कर रहे हैं, उनको जब तक साथ नहीं, नहीं और भी मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भाई साहब ये बताइएगा कि है कि सोच बदलनी पड़ेगी। पीटीआई का एक रिकॉर्ड है 4 साल का, उनको बदलना पड़ेगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम भी आइन की बात करेंगे, हम भी कानून की बात करेंगे, हम भी जमहूरियत की बात करेंगे। अगर मौका मिले तो इमरान खान से जेल में मिलेंगे? जी, मौका नहीं, वो मिलना चाहे बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप नहीं चाहेंगे? नहीं, मेरी कोई उनसे बात ऐसे करने वाली भाई नहीं साहब है। ये बताइएगा, जब पीडीएम की चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। पीडीएम की तहरीक चली तो आप उसमें भी सरकर्दा थे। ये बताइएगा कि जितना शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत नहीं गिरेगी, इसी तरह इमरान खान को भी कॉन्फिडेंस है कि जनरल फैज उसकी हुकूमत गिरी हुई है, ये वक्त पास कर रहे हैं। ये वही पीडीएम वाली कॉन्फ्रेंस ही है, वही लोग हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उठ के इक़्तिदार में चले गए और पीटीआई इक़्तिदार से उठ के यहाँ आ गई है। एमक्यूएम ने ये अच्छा, लोकसान वाली पार्टी देख रहे हैं, हुकूमत को खत्म होते हुए कब तक देख रहे हैं? अपना मुकम्मल करेगी टेन्योर? मुकम्मल हो चुका है, नहीं, वो इनकी तो कोई आप कह रहे हैं हैसियत ना। नहीं है। अब भाई साहब 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने करवा ली, जजेस अपने मर्जी के ले आए, सीनियोरिटी का मामला उन्होंने सर आईनी बेंच बनवा लिया। इससे मुल्क को फायदा हुआ है कोई? तो फिर जिस अमल का मुल्क को फायदा ना हो, वो किसी को कोई इक़्तिदार में तूल नहीं देगा। आज मुल्क के हालात देखें, आप 2600 तरमीमें कर लें, कुछ नहीं होगा, आपके इक़्तिदार को तूल नहीं मिलेगा। जिस हुकूमत के पास मॉरल मैंडेट ना हो, अवाम के नुमाइंदगी ना हो, वो कुछ नहीं कर सकती। ये बात याद आपको कभी एक्सपेक्टेशन थी कि मियां साहब ऐसे करेंगे, ऐसे गिर जाएंगे? रखें। वो गिरने की बात नहीं, उनकी सोच है, ये उनका फैसला है, अब ये उसका उनको ही भुगतना पड़ेगा। शायद कप्तान अब्बासी साहब ये बताइएगा सर कि आपके कुछ लोग जो है ये चल रहा है कि दूसरी साइड पे तो नहीं खड़े होंगे आईनी तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम इसी साइड में इसी साइड पे रहेंगे? आ जाए और दीगर जमातें अब मुत्तहिद हैं इस नुक्ते पर, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। आज जो आप लोगों ने वायलेशन की है उसके खिलाफ के FIR बहुत अच्छा किया। कौन सी वायलेशन किया बताइएगा हमें, क्या वायलेशन की है हमने? हम बिल्कुल उसको से उसके बावजूद अंदर आया गया। अच्छा, ये जो किस किताब में है, किस कानून में, हम देख लेंगे। ये डिप्टी कमिश्नर साहब जी, हाँ, उनकी किताब में होगा, करने दें उनको। सलमान अकबर राय साहब, आपने बड़ा सख्त स्टांस लिया। अगर आपने कहा कि कल इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाते हैं तो मैं उनको छोड़ जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसा इसका कोई इम्कान नहीं है, ये फैसला हो चुका है। ये कौन आपने कहा कि मंजूर तशकील और हम उनको कौमी धारे में लाएंगे, हम उनको कौमी धारे का हिस्सा नहीं, इस कॉन्फ्रेंस का नहीं, आइंदा की बात। आपके साथ थोड़ा मिलता हूँ ये